کچھ گھنٹے پہلے تک سب ٹھیک لگ رہا تھا، کم سے کم تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا، لیکن میری بہن آئینہ کی آنکھوں میں چھپا ہوا طوفان ہم سب سے چھپا ہوا تھا۔ آئینہ ہمیشہ سے نرم دل، معصوم اور ہر بات برداشت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے شوہر فرحان سے بے حد محبت کرتی تھی، وہ محبت جس میں خود کو مٹا دینا بھی شامل تھا۔ مگر فرحان وہ آدمی ہی مختلف تھا، خوبصورت، سلیقہ شعور، سب سے شانتی سے بات کرنے والا، لیکن اندر سے پتھر۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کبھی کبھی انسان کو ڈرا دیتی ہے، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ ہمیں کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل راز کتنا گندا نکلا۔ آئینہ کے چہرے کی چمک آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ صبح وہ تھکی ہوئی آنکھوں میں لالی اور دل میں ٹوٹے ہونٹوں جیسی چپ لیے اٹھتی۔ بھائی روہیل نے ایک دن پوچھا، آئینہ سب ٹھیک ہے؟ آئینہ نے ہلکی مسکراہٹ بنائی، ہاں بھائی سب ٹھیک ہے۔ لیکن روہیل بیوقوف نہیں تھا، وہ بہن کا چہرہ پڑھنے میں دنیا کا ماہر تھا۔ پھر ایک رات اس نے فرحان کو گھر کے باہر کھڑے دیکھا۔ فرحان فون پر کسی عورت سے بات کر رہا تھا، آواز مدھم تھی مگر جملے صاف تھے۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے سنبھال لوں گا، بس تم ناراض نہ ہونا۔ روہیل کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اگلے ہی دن روہیل نے فرحان کا پیچھا کیا، گھنٹوں تک وہ خاموشی سے اس کی گاڑی کے پیچھے چلتا رہا۔ آخرکار فرحان ایک کیفے کے باہر رکا، وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، خوبصورت چمکتی آنکھوں والی، بے پناہ کانفیڈنس کے ساتھ۔ فرحان نے جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ روہیل کے جسم میں جیسے خون کھول گیا ہو۔ وہ دوڑ کر اندر جاتا مگر ایک جملہ اسے جگہ پر جما دیتا، لڑکی، فرحان اگر تم نے وہ طلاق نہیں کروائی نا تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ فرحان، میں نے کہا نا میں کروا لوں گا، آئینہ کو صرف ایک دھکا دینا ہے، وہ مان جائے گی۔ روہیل کی سانس بند ہونے لگی۔ اس کی بہن، اس کی آئینہ، جس نے پوری زندگی محبت کے علاوہ کچھ نہ دیا، وہ ایک دھکا تھی۔ اس رات گھر آ کر روہیل نے آئینہ سے کچھ نہیں کہا، بس اس کے چہرے کو دیر تک دیکھتا رہا۔ آئینہ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھر چکے تھے، ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ روہیل نے آہستہ سے پوچھا، آئینہ کیا فرحان تمہیں پسند نہیں کرتا؟ آئینہ ٹہک گئی، پھر آہستہ سے بولی، وہ بدل گیا ہے بھائی، مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھے دیکھتا بھی نہیں، اور اب تو اکثر راتوں کو باہر رہتا ہے۔ روہیل کے دل میں خنجر اتر گیا۔ اگلے دن روہیل نے آئینہ کو ساری پہنے آئینے کے سامنے اداس کھڑے دیکھا، جیسے وہ خود سے پوچھ رہی ہو، میں کہاں کم پڑ گئی؟ اس لمحے روہیل نے فیصلہ کر لیا، اس بہن کو اس جہنم سے نکالنا ہے، چاہے طلاق زبردستی کرنی پڑے۔ اور اب واپس آتے ہی اس رات پر، وہی رات، وہی خوف، وہی 2 بجے والا لمحہ، کاجل ہمارے ساتھ رہنے والی کزن نے کچھ مسلسل سرگوشیاں سنی تھی۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے فرحان بھابھی کے کمرے میں آیا ہوا ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ میں نے اسے روکا، کاجل رک جاؤ، لیکن وہ میری بات سننے والی کب تھی؟ وہ اندھیرے میں سیدھی آئینہ اور فرحان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور وہاں جو کچھ ہوا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، کاجل اندر گئی، 1 سیکرٹ 2 سیکرٹ، پھر اس کی چیخ پورے گھر میں گونجی، روہیل بھائی جلدی آئیں۔ ہم دوڑے، کمرے میں جو منظر تھا وہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آئینہ زمین پر گری ہوئی تھی، فرحان اس پر غصے سے چیخ رہا تھا، کیوں فون چیک کیا تم نے؟ کون ہوتے ہو تم میرے پیچھے پڑنے والے؟ آئینہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ لڑکی کون ہے؟ تم اسے کیوں میسج کرتے ہو؟ فرحان نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، چپ رہو، تم سے کیا مطلب؟ روہیل نے وہ منظر دیکھا اور بس، اس کے اندر کا سارا صبر پھٹ گیا۔ وہ سیدھا فرحان پر ٹوٹ پڑا، اسے دھکا دیا، کالر پکڑا، زمین پر گرا دیا۔ روہیل چیخ رہا تھا، تم نے میری بہن سے دھوکا کیا، کون ہے وہ لڑکی؟ بول۔ فرحان گھبرا گیا مگر اپنی انا سے مجبور، ہاں ہے وہ، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑنا ہوگا مجھے۔ کمرہ سناٹے سے بھر گیا، کسی کی سانس نہیں نکل رہی تھی۔ آئینہ کی آنکھوں میں آنسو لیکن زبان پر مکمل خاموشی۔ پھر روہیل نے ایک فیصلہ کن جملہ کہا، آئینہ طلاق لے لو، ابھی اسی وقت۔ آئینہ کا بدن لرز گیا۔ فرحان نے طنزیہ ہنسی چھوڑی، تو لے لو طلاق،
میں کون سا مر رہا ہوں؟ آئینہ کی آنکھوں میں آخری امید بھی بجھ گئی۔ وہ فرحان کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے تمہیں کبھی روکا نہیں، کبھی شک نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا۔ فرحان نے کندھے چکائے، یہ شادی ایک غلطی تھی بس، اور وہ جملہ آئینہ کے دل میں آخری کیل بن کر لگا۔ روحیل نے وکیل کو فون کیا۔ رات کے 3:30 بجے تک کاغذات تیار ہو گئے۔ آئینہ کانپتے ہاتھوں سے کاغذوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں، دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یہ اب تمہارے لیے سزا نہیں، آزادی ہے، اور آئینہ نے دستخط کر دیے۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی پر پڑ رہی تھی۔ آئینہ پہلے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے پہلی بار زندگی کو نئی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ روحیل اس کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ سے بولا، یاد رکھنا، محبت کرنے والے دھوکہ نہیں دیتے، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ تمہارے نصیب نہیں ہوتے۔ آئینہ نے آنسو پونچھے، اور جو ساتھ رہ جاتے ہیں وہ خاندان ہوتے ہیں۔ فرحان دوسری لڑکی کے لیے آئینہ کو چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس رات اس نے خود کو بھی کھو دیا ہے، اور یوں آئینہ کی نئی زندگی شروع ہو گئی، لیکن اس کے دل پر لکھا ہوا وہ ایک زخم ہمیشہ باقی رہا۔